بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو یہاں پہ آج صبح اٹھتے ساتھ ہی موڈ بڑا خوشگوار ہو گیا تھا کیونکہ موسم بہت خوشگوار ہے۔ صبح سے تیز بارش ہو رہی ہے اور گرمی اور حبس کا زور جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف زیادہ بارشوں کی وجہ سے کسانوں کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بیٹا بتا رہا تھا کہ گاؤں والی سائڈ پہ بھی کافی بارشیں ہو رہی ہیں اور ادھر لوگوں نے جو فصلیں لگائی ہیں تو وہ ساری ڈوب چکی ہیں۔ بس جی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت سے زیادہ ہم پر کسی قسم کی کوئی آزمائش نہ ڈالے اور ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا کہ ہم جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایک نئی صبح کے آغاز کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں جی۔ موسم کی خرابی اور بارش اور ہماری گلی کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے باہر تو بالکل ہی نکلا جا سکتا تھا، تو ناشتے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناشتہ کیا بنایا جائے۔ تو خیر پھر میں نے سوچا کہ چلیں آلو کے پراٹھے بنا لیتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ساتھ دہی کا ہونا بہت ضروری تھا جو کہ باہر سے لانا تھا، جو کہ نہیں لا سکتے تھے۔ تو آخر پھر جو ہے میں نے پراٹھوں کے ساتھ جو تھا چائے بنا لی تھی اور پھر چائے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر ناشتہ کر لیا تھا، اور یہاں پہ ناشتہ ہم کر چکے تھے، باقی بھی جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ بھی میں نے کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ میرے نے ایک اپنی شرٹ کی جو ہے نا کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، کافی دنوں سے یہ رکھی ہوئی تھی اور مجھے نا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ اسٹچ کر لوں۔ ایکچولی یہ جو ہے نا گھر میں گرمی میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بالکل ہی سافٹ سی کپڑے ہوں جو گھر میں گرمی میں اور حبس میں پہننے ہوں، پسینہ بھی بار بار آتا ہے، اور بالکل بھی جو ہے امبرائڈری والے یا ہیوی قسم کے جو کپڑے ہیں وہ تو انسان پہن نہیں سکتا ہے۔ تو یہ میرا اس کے ساتھ کا جو سوٹ تھا وہ شرٹ تو آلموسٹ خراب ہو گئی ہوئی تھی، تو اس کا یہ دوپٹہ تھا اس کی میں نے نا یہ شرٹ کی کٹنگ کر لی تھی کہ گھر میں جو ہے نا کہ جب بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو اور بالکل سافٹ نرم کپڑے پہننے کو دل کرے کہ جن میں گرمی نہ لگے، تو پھر جو ہے نا میں ایسی شرٹس 2-3 سلائی کر کے رکھ لیتی ہوں، پھر انہیں کا جو ہے نا گھر میں استعمال کرتی ہوں۔ اچھا، انسان کو خود اسٹیچنگ آتی ہونا تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے اور جس طرح کی آپ ڈیزائننگ چاہتے ہو خود ہی آپ گھر میں بیٹھے جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں اب کوئی کام نہیں ہے کرنے کا تو میں مشین نکال لیتی ہوں اور ایسے بیٹھے بٹھائے نا کچھ نہ کچھ جو ہے اسٹچ کرنے بیٹھ جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ جب کبھی موڈ ہو اسٹچنگ کرنے کا تو پھر اگر سوٹ نہ بھی ہو نا کوئی اسٹچ کرنے والا، تو جو کپڑے بچے ہوتے ہیں سوٹس کے ساتھ سے کٹنگ کے ساتھ سے بچے ہوتے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں کہ ان کو کس طرح سے جو ہے آپ جوڑ کے تمہیں کس طرح سے کتنی بڑی فراک اس کی بن سکتی ہے، کس کی بن سکتی ہے۔ تو کافی اس طرح سے میں نے فراکس بنا بنا کے اپنی بیٹیوں کی بھی بہت زیادہ ان کو بھی اسٹچ کر کے تو ان کو بھی دی ہیں، اور بھانجیوں کو بھتیجیوں کو بہت زیادہ جو ہے کپڑوں کو جوڑ جوڑ کے تو فراکس اسٹچ کر کر کے ان کو بھیجتی رہی ہوں۔ اب بس جو ہے نا تھوڑی سی طبیعت جو ہے ساتھ نہیں دیتی ہے تو اس لیے زیادہ نہیں کام کر پاتی۔ تو یہاں پہ جی یہ ہو گئی ہے، شرٹ میری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں آلموسٹ 3 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بیٹی نے جانا تھا اکیڈمی، تو کہہ رہی تھی کہ میں کیسے جاؤں، تو میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ باہر کے کیا حالات ہیں، اور باہر ابھی بھی بالکل وہ نہر کا سماں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں بالکل نہ بائک تو کیا پیدل بھی نہیں انسان جا سکتا، گھٹنوں تک جو ہے وہ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرا ٹیسٹ تھا تو میں کیسے جو ہے وہ اب اکیڈمی جاؤں۔ تو پھر میں نے کال کر کے پوچھ لیا تھا اس کے سر سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ جو ہے 5 بجے کے بعد ہوگا، تو تب تک آپ ویٹ کر لیں، اگر تھوڑا پانی اترے گا تو بچی کو پھر بھیج دیجیے گا۔ تو یہاں پہ 4:30 کا ٹائم تھا اور ہسبینڈ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کھانے میں کیا بناؤں۔ تو پھر میں نے ان کی پسند کے، ان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، سادے وائٹ چاول اور ساتھ جو ہے شکر اور دیسی گھی سے جو ہے چپڑے ہوئے چاول یہاں پہ بن چکے تھے، اور یہ میں جی دیسی گھی کے ساتھ اچھی طرح جو ہے ان کو چاولوں کو دیسی گھی لگا لیا تھا، اور ساتھ شکر اور ساتھ اچار، کیونکہ باہر تو بالکل میں نہیں جا سکتی تھی اور بیٹا بھی گھر نہیں تھا اور بائک پہ بھی نہیں کوئی چیز لائی جا سکتی تھی۔ تو آج سارا دن جو ہے نا میں نے گھر سے ہی چیزیں مینیج کی تھی۔ ناشتہ بھی جو ہے جو تھا وہ بھی گھر سے ہی، آلو پڑے ہوئے تھے تو آلو والے پراٹھے بنا لیے تھے، اور پھر یہ 4-5 بجے تقریباً یہ کھانا جو ہے یہ میں نے ریڈی کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی ہسبینڈ کو بہت پسند ہے تو دیسی سا کھانا، لیکن وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، گاؤں میں بڑے شوق سے جو ہے وائٹ چاول اور شکر کے ساتھ بڑے پسند کیے جاتے ہیں، تو ناشتے میں اسپیشلی جو ہے بڑے پسند کیے جاتے ہیں، تو ان کو میں نے بنا دیے تھے۔ تو یہاں پہ جی رات کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 9 بج چکے ہیں۔ بیٹی آ گئی تھی اکیڈمی سے اور اس سے میں نے کھانے کا پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کھا لو، کھانا کھا کے نہیں گئی تھی، تو کہہ رہی تھی نہیں کھانے کے دل نہیں کر رہا مجھے نا
فرائز بنا دیں. ویسے بھی اس کو فرائز بہت پسند ہے اور جی ڈیمانڈ تھی. ایک تو موسم کا تقاضا تھا, کھانے پہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, بچی کل بھی کہہ رہی تھی تو بس کل میں نے نہیں اس کو بنا کے دیے تھے, تو پھر میں نے اس کے لیے جو ہے, ویسے بھی آج کل بچوں کے پاس بڑی چوائسیز ہوتی ہیں, مائیں بھی پوچھتی ہیں اچھا یہ نہیں تو یہ کھا لیں, یہ نہیں تو یہ کھا لیں. تو بچوں کے نخرے جو ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے ہم نے خود ہی بڑھائے ہوئے ہیں. اور میری بیٹی کو تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ان دو چیزوں سے انکار نہیں کرے گی. ایک تو یہ فرائز, پوٹیٹو فرائز, اور دوسرا جو ہے گول گپے. یہ اسے آپ جب مرضی دو. تو یہاں پہ جی میں اس کو لگا رہی تھی یہ لہسن پاؤڈر, وہ اس میں سے نکل نہیں رہا تھا. تو جب میں نے کھول کے دیکھا تو وہ بالکل اندر جو ہے نمی کی وجہ سے بالکل جمع پڑا تھا, اور چمچ سے نکالا تو وہ چمچ سے بھی نہیں اتر رہا تھا. تھوڑا سا لہسن پاؤڈر لگایا ہے, اس کو نمک لگایا, تھوڑی سی سرخ مرچیں, بیسن اور تھوڑا سا میدا لگا کے, تو تھوڑے اسپائسی سی کہہ رہی تھی بنا دیں مجھے, تو یہ لگا کے تو میں نے اس کو جو فرائز بنا دی ہیں. اور یہاں پہ ساری چیزیں ڈال کے پہلے میں چمچ کے ساتھ مکس کرنے لگی تھی تو وہ تو بالکل ہل نہیں رہی تھی. اور جو مزہ ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو مکس کرنے کا ہے نا, وہ مجھے تو چمچ سے نہیں آتا. اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے میں نے سارے مسالے اس میں مکس کر لیے تھے. اور پھر جب آئل بالکل گرم ہو گیا, چیک کیا ہے میں نے, فل گرم آئل پہ ایک دفعہ اس کو جو ہے نا ہاف اس میں پہلے ڈال دیا اور ہاف بعد میں جو ہے اس کو میں نے تیار کر کے دے دیا. تو مزیدار سے فرینچ فرائز یہاں پہ ریڈی ہیں کھانے کے لیے, اور یہ صرف اور صرف میری بیٹی کھائے گی, کسی اور کو نہیں دے گی. کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو یہ جتنی بھی ہونا اس کے لیے اتنے ہی یہ کام ہے. ہاں اگر اس کا پیٹ بھر گیا, اگر کوئی بچ گیا تو شاید کسی کو مل جائے. ویسے بھی کوئی گھر پہ اور ہے نہیں جو کہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے بھی دے دیے جائیں. بیٹا گھر پہ ہے نہیں, اور میں نے اور ہسبینڈ نے کھانا کھا لیا ہوا ہے, ہم لوگ کھائیں گے نہیں, تو یہ صرف اسی کے لیے. تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی جی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.